ہماری گفتگو کتاب بند رکھیں فی الحال بیٹا. آج کی ہماری گفتگو مستحقین زکوٰۃ میں ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں. فرماتے ہیں مستحقین پہ نشان وہ دروازہ بند کر دیں یا آپ بند کر دو. تو پھر مستحقین میں بیٹا الف لام لگا ہوا ہے. ٹھیک، تو الف لام کا کیا کمال ہے، کیوں لگایا ہے؟ کیونکہ الف لام کی بہت ساری اقسام ہیں. الف موصول بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الف تعریف بھی ہوتا ہے، الف جنس بھی ہوتا ہے، اور الف استغراقیہ بھی ہوتا ہے. الف تعریف یعنی جو کلمے پر داخل ہوا ہے تو ال کی وجہ سے وہ معرفہ ہو گیا. الف موصول یعنی وہ ال جو الذی یا التی کی معنی دیتا ہے. مذکر پہ داخل ہوگا تو الذی کی معنی دے گا، مونث پہ داخل ہوگا تو التی کی معنی دے گا. ٹھیک ہے. ال جنس کیا ہے؟ ال جنس اس ال کو کہتے ہیں وہ اپنے مدخول کی پوری جنس کو شامل ہو جائے گا. مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ الہنتا کی 2 بوریاں دے دو. الہنتا، ہنتا یعنی گندم. ٹھیک ہے. اب اس پہ میں نے الف لام جنس لگا دی. اس کا مطلب ہے کہ بھائی اس کی جتنی بھی قسمیں ان میں کسی میں سے مجھے 2 بوریاں دے دو. یعنی کوئی مخصوص نہیں ہے کہ فلاں بیج کی ہو یا فلاں کی ہو یا فلاں کی ہو یا فلاں. استغراق بے معنی شامل ہونا. ٹھیک ہے بیٹا، گھیر لینا. ال استغراق کا مطلب یہ ہے کہ ال جس پر داخل ہوا ہے وہ اس کے تمام افراد کے لیے حکم کو شامل کر دیتا ہے. ٹھیک. تو اب فرماتے ہیں کہ المستحق پر جو الف لام ہے اس کو یہ الف لام جنس مانے یا الف لام استغراق کو مانے. اگر الف لام جنس مانیں گے یعنی مستحق کی جنس یہ ہے. ٹھیک ہے. استغراق مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا یہ جنس تو ہے لیکن جب زکوٰۃ تقسیم کریں گے کسی ایک فرد کو نہیں دے سکتے بلکہ 8 کے 8 کو شامل کرنا ہے. اگر جنس مانیں گے تو 8 میں سے کسی ایک کو بھی آپ زکوٰۃ دے دیں تو کافی ہے. جیسے میں آپ کو کہتا ہوں الہنتا کی 2 بوریاں دے دیں مجھے، ٹھیک ہے، تو یہ 2 اٹھا کے دی، باقی کو چھوڑ دیا. لیکن اگر استغراق کی معنی میں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس گندم سے بھی 2 بوریاں دینی ہیں، اس سے بھی، جتنے اقسام ہیں سب سے 2 بوریاں دینی. اگر الف لام کو ہم جنس مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 گروپ جو بیان کیے گئے کسی ایک کو بھی دے دیں تو کام چل جائے گا. ٹھیک ہے. اگر استغراق مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کو 8 حصوں میں تقسیم کریں گے. ایک حصہ فقراء کو دیں گے، ایک مساکین کو دیں گے، ایک مؤلفۃ القلوب کو دیں گے، ایک جو ہے کیا ہے جناب وہ ابن سبیل کو دیں گے، جو اس کی آج مصارف بتائیں گے. فرماتے ہیں کہ ان 8 گروپ میں سب سے پہلا گروپ کون سے؟ الفقراء، فقراء. دوسرا گروپ المساکین اور مسکین. فقیر کسے کہتے ہیں، مسکین کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دونوں لفظ عبارت میں آئیں تو دونوں کا مطلب ایک الگ الگ ہوتا ہے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک لفظ آئے تو وہ دوسرے کو بھی شامل ہو جاتا ہے. یعنی اگر صرف الفقراء کہتے تو مساکین کو آٹومیٹک شامل ہو جاتا. صرف المساکین کہتے تو فقراء کو آٹومیٹک شامل ہو جاتا. لیکن دونوں کو ذکر کیا ہے تو پھر ہمیں دونوں کی معنی میں بھی فرق کا پتہ ہونا چاہیے. فرماتے ہیں فقیر اس بندے کو کہتے ہیں جس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہ ہو اور کوئی آمدنی کا ذریعہ بھی نہ ہو. کوئی آمدنی کا ذریعہ بھی نہ ہو. عموماً ہمارے مولوی صاحب نا شکرے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ یعنی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے لہذا زکوٰۃ لو. بھائی آمدنی کا کیوں ذریعہ نہیں؟ آپ کو اندازہ تو ہے نا کہ مجھے سال میں 4 نکاح مل جاتے ہیں. اندازہ تو ہے کہ مجھے جو ہے کیا کوئی جناب اشرا وغیرہ بھی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے
ہم خود کو جو ہے کیا ہے جناب وہ فقراء کی لسٹ میں نہ لائیں تو بہتر ہے۔ مسکین کی بھی تعریف وہی ہے جس کے پاس سال بھر کا خرچہ بھی نہ ہو اور کوئی آمدنی کا ذریعہ بھی نہ ہو۔ بھائی یہ تو پھر دونوں کی تعریف ایک ہو گئی، کتنی؟ وَالْمِسْكِينُ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الْفَقِيرِ، مسکین کی حالت فقیر سے بھی زیادہ بری ہوتی ہے۔ فرض کریں فقیر جو ہے وہ روٹی اور نمک تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن مسکین کے پاس یہ بھی نہیں ہے، مثلا یا صرف روٹی ہے یا صرف نمک ہے۔ یا فقیر کو سال میں کوئی ایک دو جوڑے کپڑوں کے تو کہیں نہ کہیں سے مل جاتے نا۔ مسکین وہ ہے جو بیچارہ کبھی بوری کا جو ہے کیا ہے جناب لباس پہنتا ہے، کبھی درختوں کے پتوں کا لباس پہنتا ہے۔ اصل عزت دار غریب وہ ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہمارے ہاں یہ جو فقیر دروازے پہ آتے ہیں اور پھر ہم بھی اٹھ کے ان کو کچھ دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ثواب کما رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ گناہ ہے۔ یہ میں باتیں کرتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ باغی مولوی ہے، یہ بغاوت والی باتیں کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فوراً آیت بھی پڑھ دیتے۔ توفیق بھائی کہاں گئے تھے آپ؟ ادھر نہیں ہے قرآن مجید میں۔ میں نے کہا بھائی اس آیت کا ترجمہ سنا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بھیک مانگنے والے کو ڈانٹو نہیں، دڑکا نہ دو، لیکن یہ کہا ہے کہ اس کو خیرات دو۔ ٹھیک ہے، ہاں ضرورت مند کو دینا بہت ثواب ہے۔ کس کو؟ ضرورت مند کو دینا بہت ثواب ہے۔ ہمارے ائمہ معصومین نے بھی دیا ہے، ہمیں بھی دینا چاہیے، لیکن ضرورت مند وہ ہے کہ جس کو اپنے ضرورت جتنے پیسے مل گئے وہیں سے وہ اپنے گھر چلا جائے۔ جب تک وہ رقم اس کے پاس موجود ہے تو دوبارہ بھیک مانگنے کے لیے نہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی کوشش کرتا رہے کہ کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی مزدوری کرے، صرف بھیک مانگنے پر گزارا نہ کرے۔ جیسے ہمارے پاکستان میں تو بہرحال کچھ قومیں ایسی ہیں جن کا شغل ہی ہے بھیک مانگنا۔ اب نہ بھی کسی قوم کا نہیں لیں گے، شاید یہ ریکارڈنگ پھر کوئی سنے تو ان کو دکھ ہو، ٹھیک ہے، یعنی ان کا کام کیا ہے؟ بھیک مانگنا۔ دادا بھی بھیک مانگتا تھا، بیٹا بھی بھیک مانگتا ہے، پوتا بھی بھیک مانگتا ہے، اور جا کے آپ دیکھیں ان کی بینک بیلنس بھی ہے۔ خود ہمارے گاؤں میں یہ بھیک مانگنے والے آئے، انہوں نے گاؤں کے کسی بندے کو کہا کہ یہ آپ کا پلاٹ ہے، اگر ہمیں یہاں بیٹھنے کی اجازت ہے تو ہم بیٹھ جائیں، پھر جب کہیں گے تو ہم چلے جائیں گے، کہاں بیٹھ جاؤ۔ تو صبح کو اس فقیر کی بیوی بچے ہمارے گاؤں میں آتے تھے، تقریباً 100 گھر کے قریب ہے، آتے تھے، تھیلی ہاتھ میں ہے۔ عام طور پہ دیہاتیوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے کھلے، تو کیا دیتے ہیں؟ آٹا، کوئی آٹا دیتا ہے، کوئی گندم دیتا ہے۔ اب 100 گھر سے اگر یوں سمجھیں کہ آدھا پاؤ بھی ملے، ایک پاؤ بھی نہ ملے، آدھا پاؤ ملے، ٹھیک ہے، تو 8 گھر سے 1 کلو ہو گیا، 80 گھر سے 10 کلو ہو گئے، ٹھیک ہے، پھر گویا کہ 20 گھر سے آپ اور جو ہے کہ 2 کلو کر لیں، تو 12 کلو ان کا صرف ہمارے گاؤں سے ہو گیا آٹا۔ اب پھر ساتھ میں دوسرا گاؤں تھا مہرانی قبیلے کی، پھر وہاں سے بھی اتنا لائے، ٹھیک، تو دن میں کم از کم وہ عورت 1 من کے قریب آٹا جمع کرتی تھی، گندم بھی اتنی جمع کرتے تھے۔ پھر جب ہمارے گاؤں والوں کے پاس آٹا گندم ختم ہو جاتی تھی تو ان سے جا کے ادھار مانگتے تھے، ادھار پہ ان سے 1 بوری لے آئے، پھر وہی صبح کو بھیک مانگنے آئے تو انہی کی ادھار میں سے پھر ان کو خیر بھی دے دیا۔ ٹھیک، اسلام نے برائی کے کام کی مذمت کی ہے۔ قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم گناہ اور دشمنی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو۔ اگر برائی میں اور دشمنی میں ایک دوسرے کی مدد کرو گے تو لا تعاونوا نہیں ہے،
اور نہیں حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے، یعنی یہ تعاون کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بھیک مانگنے کو کتاب جامع السعادت یا معراج السعادات میں لکھا ہے کہ بھیک مانگنا بھی گناہ ہے۔ اگر آپ اس کو خیر دیتے ہیں تو گویا کہ آپ اس کے گناہ میں مددگار ہوئے، ثواب کے بجائے آپ حرام کے مرتکب ہوئے۔ اگر بھیک مانگنے والا آئے، نسیم صاحب بھی اسے کچھ نہ دے، گلشیر صاحب بھی کچھ نہ دے، توفیق صاحب بھی کچھ نہ دے، کیا وہ اقبال کے پاس جائے گا؟ ٹھیک، ایسے اگر سب انکار کرتے جائیں تو کوئی کہیں بھیک مانگنے کے لیے نہیں جائے گا۔ تو بہرحال دو گروپ میں نے آپ کو بتا دیا، فقراء اور مساکین، باقی دوسرے گروپ بھی تھوڑے عبارت میں بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث فی المستحق، تیسری فصل بیٹا کس کے بارے میں ہے؟ مستحق کے بارے میں ہے۔ اب وہ توفیق صاحب آپ کو مباحثے میں طے کرنا ہے کہ پہلی فصل میں کیا تھا، دوسری میں کیا تھا۔ یہ کل میں انشاءاللہ پوچھوں گا اگر زندگی رہی تو۔ اللام للجنس، فرماتے ہیں المستحق پر جو لام ہے یہ جنس کے لیے ہے، اول استغراق کے، یا یہ کس کے لیے ہے؟ استغراق کے لیے ہے۔ اب آپ پیچھے والی کتابوں میں پھر ان دونوں کی تعریف دیکھ لیجئے گا۔ فَإِنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلزَّكَاةِ، بتحقیق زکوٰۃ کے حقدار، ٹھیک ہے، ثمانیۃ اصناف، کتنے ہیں؟ 8 گروپ ہیں۔ وہ ہم کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ اصناف کی طرف۔ وہ گروپ کون سے ہیں؟ الفقراء والمساکین۔ پینسل کے ساتھ نمبر لگاتے جائیں تو بہتر ہے۔ پہلا گروپ فقراء ہے، دوسرا گروپ جو ہے وہ مساکین ہے۔ پینسل نہیں لائے نسیم صاحب؟ کیوں نہیں لائے؟ توفیق پر جب فوجی یا پولیس والے جاتے تو ہر ایک اپنا ہتھیار اٹھاتا ہے یا دوسرے والا؟ ٹھیک ہے، وہ یشملہما، شامل ہو جاتا ہے فقراء کو اور مساکین کو۔ یشمل و فعل، ہما کی ضمیر مفعول کی، یہ پلٹے گی فقراء اور مساکین کی طرح۔ من، ان کو شامل ہوتا ہے۔ من وہ شخص، من یشمل کا فاعل ہے، لا یملک معونۃ سنۃ، جس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہ ہو۔ یعنی یہ اگر عبارت کہہ دیتے تو یہ ان دونوں کو شامل ہو جاتی۔ فعلاً، فعلاً یعنی ابھی موجود بھی نہیں ہے، اور قوتاً، قوت کا سندھی والا ترجمہ قوت کریں تو بھی کر سکتے ہیں، لیکن قوت کا مطلب یہ ہے کہ آنے کا کوئی ذریعہ، کوئی امید بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیا فعلاً اور قوتاً کوئی مسئلہ نہیں ہے، ترجمہ تو میں نے بتا دیا نا، آگے پیچھے لفظ کر دیا، تو میرے پاس ایسے نہیں۔ لہو یعنی اس کے پاس اپنا خرچہ بھی نہیں ہے، وَلِعَيَالِهِ، اور اپنے گھر کے افراد کا بھی خرچہ نہیں ہے۔ گھر کے کون سے افراد مشاہد؟ الواجب النفقۃ، جن کا نفقہ اس بندے پر واجب ہے۔ ہم تو اپنے ملک میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی خرچہ دیتے ہیں جن کا نان نفقہ ہم پر واجب نہیں۔ مثلا مشاہد والے 4 بھائی ہیں، کماتا ایک ہے، تینوں بھائیوں کو بھی کھلاتا ہے۔ اور بھائی جب عاقل بالغ ہیں تو ان کا تو نان نفقہ اس پر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو برحال جن کا نفقہ واجب ہو، بحسب حال ہی، بھائی ان کو نفقے میں کیا دینا چاہیے؟ مچھلی دینی چاہیے، مرغی دینی چاہیے، کہتے ہیں اس کی حالت کے مطابق۔ اگر یہ ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں دال کھائی جاتی ہے تو اس کے پاس دال بھی موجود نہیں ہے۔ اگر کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں عام طور پر مچھلی کھائی جاتی ہے تو مچھلی اس کے پاس نہیں ہے، دال ہے لیکن مچھلی نہیں ہے، تو بھی یہ غریب کی لسٹ میں آ جائے گا۔ پھر شرف، شرف یعنی بڑے آدمی ہونے میں، یا یوں کہیں شرف یعنی امیر ہونے میں، ٹھیک ہے، اور وہ مندون شرف غریب ہونے میں۔ یعنی اگر کوئی امیر ہے تو اس کا خرچہ امیروں والا مد نظر رکھنا ہے، کوئی غریب ہے تو اس کا خرچہ غریبوں والا مد نظر رکھنا ہے۔ واختلف، اور اختلاف ہوا ہے علماء کے درمیان، سکندر صاحب، فی ان ایہما اسوأ حالا،
کہ بھائی فقیر اور مسکین میں سے اسوأ زیادہ بری حالت کس کی ہوتی ہے، زیادہ پریشانی والی حالت کس کی ہوتی ہے؟ ما اشتراکہما، جبکہ فقیر اور مسکین دونوں شریک تو ہیں کس بات میں؟ فی ما ذکر، اس بات میں جو ذکر ہوئی۔ توفیق صاحب وہ کیا ذکر ہوئی؟ نہ اس کے پاس سال کا خرچہ ہے نہ اس کے پاس سال کا خرچہ ہے، ولا ثمرۃ مہمت، فرماتے کوئی خاص فائدہ تو نہیں ہے فی تحقیق ذالک، کہ ہم تحقیق کریں کہ فقیر زیادہ پریشان ہوتا ہے یا مسکین زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ للاجماع، اس لیے کہ علماء نے اجماع کیا ہے علی ارادت کل منہما، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا ہم ارادہ کر سکتے ہیں دوسرے سے، یعنی جہاں پر فقراء کا لفظ استعمال ہو تو مسکین کا ارادہ کر سکتے ہیں، جہاں پر مسکین کا لفظ استعمال ہو تو اس سے فقیر بھی مراد لے سکتے ہیں۔ حیث یفردو، یفردو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ کل منہما، جب ان دونوں میں سے ہر ایک الگ الگ استعمال ہو تو۔ ولا استحقاقہما من الزکوٰۃ، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے، یہ دونوں حقدار بھی ہیں کس کے؟ زکوٰۃ کے، مشاہد صاحب، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يَقْعَ مُجْتَمِعَيْنِ، ان دونوں کو ساتھ کہیں بھی نہیں لایا گیا فقہ کے باب میں، الا فی الزکوٰۃ، مگر زکوٰۃ میں، یعنی خمس وغیرہ میں آپ پڑھیں گے نا بیٹا تو وہاں صرف یہ ہے کہ فقراء کو خمس دو، ٹھیک۔ صدقات میں آپ پڑھیں گے، کفارات میں پڑھیں گے تو فقراء کا لفظ ہے یا مساکین کا، دونوں نہیں ہے، صرف زکوٰۃ کے باب میں یہ دونوں آئے ہیں۔ وَإِنَّمَا تَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي أُمُورٍ نَادِرَةٍ، بتحقیق ان دونوں کے فرق سمجھنے کا فائدہ بہت کم چیزوں میں ثابت ہوتا ہے۔ بھائی وہ کم چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک میں آپ کو بیٹھا بتا دیتا ہوں۔ گلشیر، آپ نے نظر کی کہ اگر میرا فلاں کام ہوا تو میں مسکین کو 100 روپیہ دوں گا، للہ علیہ تو کہنا پڑے گا، نہیں تو نظر منعقد نہیں ہوگی۔ الحمدللہ وہ آپ کا کام ہو گیا۔ اب آپ نے نظر کے وقت کس کو کہا تھا؟ مسکین۔ اب اگر وہ 100 روپیہ آپ فقیر کو دیں گے تو یہ نظر آپ کی گردن سے ساقط نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ نے ذہن میں رکھا تھا آپ کو اسی کو جو ہے کیا ہے وہ 100 روپیہ دینا تھا۔ والمرویۃ فی صحیحۃ ابی بصیر عن صادق علیہ السلام، وہ بات جو روایت میں نقل کی گئی ہے اور وہ روایت بھی صحیحہ ہے۔ کس نے وہ روایت نقل کی ہے؟ ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ان المسکین اسوأ حالا، بھائی مسکین وہ ہے جس کی حالت زیادہ بری ہوتی ہے، کس سے؟ فقیر سے۔ لأنہ قال، اس لیے کہ امام نے کہا الفقیر الذی لا یسأل الناس، فقیر وہ ہے جو لوگوں سے بھیک نہیں مانگتا، ٹھیک ہے۔ والمسکین اجہد منہ، جبکہ مسکین اس سے بھی زیادہ سخت حالت میں ہوتا ہے۔ وہ موافق، یہ جو تعریف ہم نے مسکین کی یہ موافق ہے لنص اہل لغت ایضا، اہل لغت کی نص کے ساتھ بھی، یعنی روایت میں بھی یہ کہا گیا کہ مسکین اسوأ حالن ہوتا ہے، اور جو ہے کیا ہے جناب اہل لغت والوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مسکین جو ہے وہ اسوأ حالن ہوتا ہے۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں والدار والخادم اللائقان بحال مالکہما کمیتا و کیفیتا من المعونت، بھائی میرے معونت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا نا جو خرچہ، خرچہ کسے کہتے ہیں؟ صرف بورچی کھانے کا خرچہ یا دوائی کا خرچہ، کتابوں کا خرچہ؟ مشاہد فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے خرچے میں گھر بھی شامل ہے۔ مثلا خیر پور میں آپ آئے ہیں، آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو گویا کہ آپ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ آپ گھر خریدیں، ٹھیک۔ والخادم، اگر آپ کو نوکر کی ضرورت ہے، کیوں؟ یا تو آپ کی حیثیت امیروں والی ہے، اب غریب ہو گئے نوکر نہیں رکھ سکتے تو بھی آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں بلکہ آپ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کیونکہ نوکر نہیں ہے آپ کے پاس۔ اللائقان، وہ گھر اور نوکر جو دونوں لیاقت رکھتے ہوں، اہلیت رکھتے ہوں، بحال مالکہما، مالک کے حالت کے مطابق،
بھائی اب مثال کسی امیر کی دیں تو بھی ٹھیک تو نہیں ہے. برحال مثلا ایک مولوی کو نوکر کیسا چاہیے؟ پاکستان کے صدر کو نوکر کیسا چاہیے؟ مولوی والا نوکر 5 سے 6 ہزار تک ہو تو بھی کافی ہے. تو مولوی کا خرچہ نوکر کی مد میں ہم 5-6 ہزار رکھیں گے. ٹھیک. صدر کے نوکر کو 50 ہزار چاہیے. اگر صدر صاحب غریب ہو گیا تو ہم اس کے خرچے میں سے 50 ہزار رکھیں گے. اگر 50 ہزار نوکر کے نہیں ہے تو صدر کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو زکوٰۃ جب دیتے ہیں تو اس کو ذلیل کر کے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور کمیتاً تعداد کے لحاظ سے اور کیفیت کے لحاظ سے. بیٹا ایک نوکر کی ضرورت ہے تو 1-2، 2 کی ضرورت ہے تو 2-2، 3 کی ضرورت ہے تو 3-2. کمیت کا مطلب ہے کیفیت ہے. ان پڑھ نوکر کی ضرورت ہے تو ان پڑھ دو، پڑھے لکھے کی ضرورت ہے تو پڑھا لکھا دو، بوڑھے نوکر کی ضرورت ہے تو بوڑھا دو، جوان کی ضرورت ہے تو جوان دو. کیونکہ بوڑھے کی تنخواہ کم ہوگی، جوان کی تنخواہ زیادہ ہے. پھر اگر گھر میں محرم نامحرم کا مسئلہ ہے، 6-7 سال والا بچے کی نوکر کی ضرورت ہے تو اس کو 6-7 سال والا دینا چاہیے. ٹھیک ہے. من المعونت بیٹا والدارو والخادمو، گھر اور نوکر من المعونت یہ بھی خرچے میں سے حساب کیے جاتے ہیں. وہ مثلہما، گھر اور نوکر کی طرح ثیاب تجمل، شو بازی والے کپڑے. تجمل یعنی خوبصورت ہونا. ہم تو جیسے کپڑے آئے ہم نے پہن لیے نا، لیکن اگر آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں سب کاٹن پہنتے ہیں، یہ بیچارہ کاٹن نہیں خرید سکتا، صلاحیت ہے تو بھی ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ جائے اور یہ کاٹن کے کپڑے خریدے. وہ فرس رکوب، اور سواری کے گھوڑے. اگر سب کے پاس گھوڑے ہیں، اس کے پاس گھوڑا نہیں، کھانے پینے کے لیے کافی ہے. یعنی اس کو پینشن اتنی ملتی ہے جسے کھانے پینے کا تو سب سامان ہے، لیکن سواری کے لیے گھوڑا نہیں ہے. وہ کتب العلم، اور اگر علم کے ساتھ تعلق ہے تو اس کے پاس کتابیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ ثمنھا، اور کتب کی قیمت بھی نہیں ہے. لفاقتھا، اس بندے کے پاس جس کے پاس یہ چیزیں کتب وغیرہ نہیں ہیں. وہ یتحقق مناسبت الحال فی الخادم. اچھا بھائی آپ نے کہا تھا کہ وہ جو حال کے مناسب اس کو نوکر دیں گے، حال کے مناسب اس کو یہ کیا ہے گھر دیں گے. کہتے ہیں ہم کیسے سمجھیں کہ اس کی حالت کیسی ہے؟ فرماتے بالعادت، عادت بے معنی عرف. جس معاشرے میں رہ رہا ہے دیکھیں اس معاشرے کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے. اب الحاجت، یا معاشرے میں کسی کے پاس کوئی نوکر نہیں ہے لیکن اس بیچارے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، یہ واش روم تک بھی نہیں جا سکتا، تو اب اس کو ضرورت ہے نوکر کی. ولو الی ازید من واحد، اگرچہ ایک سے زیادہ کی بھی ضرورت ہو تو ایک سے زیادہ بھی زکوٰۃ سے مہیا کر سکتے ہیں. ولو جاز احدها فی احداهما، احدها کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ ان اشیاء کی طرف، گھر، خادم، ٹھیک ہے، کتب اور فرس. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بڑھ جائے فی احداهما، کمیت میں یا کیفیت میں، یعنی اس کو ضرورت ایک گھوڑے کی تھی اگر 2 گھوڑے ہو گئے، اس کو ضرورت بوڑھے گھوڑے کی تھی اگر جوان گھوڑا آ گیا تو لازمی مہنگا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ تعین الاقتصار علی اللائق، پھر اکتفا کیا جائے گا کہ اس چیز پر جو اس کے حیثیت کے مطابق ہو. ہم اسے یہ کہیں گے بھائی یہ جوان گھوڑا بیچو، ایک بوڑھا گھوڑا خریدو، پھر اگر تمہیں ضرورت ہوئی تو ہم زکوٰۃ سے وہ تمہاری ضرورت پوری کریں. صلی اللہ علیہ وسلم.